کہ جس طرح کی یہ ذکر والی ثناخوانی چلے، پھر بابا کے کہنے پر کچھ لوگ رک گئے، کچھ لوگوں نے کیا، اکثر کچھ نہیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایک سال شاید رک گئے تھے، نہیں بعد میں دوبارہ کیسے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، میں آپ کو بڑے بڑے نام بتاتا ہوں جن کو باپا نے آگے نہیں کیا. اس کے بعد بہت سارے نعت خانوں کو باپا نے، جنہوں نے میرے تو دف میں کلام، میں چند ایک نام جانتا ہوں بلال بھائی، میں یہاں نام لوں گا نہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے بعد میں وہ کیسٹ سی ڈی میں کیے وہ چیزیں، وہ آئی پھر دوبارہ، لیکن پھر جب سخت موقف آیا پھر یہ لوگ رکے. اچھا ہاں، خیر میں نے اس پر اتنی تحقیق نہیں کی. ہم ذکر آیا پھر غالباً امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، غالباً نہیں یقیناً انہوں نے سب کو دعوت فکر دی کہ، اور اس پر ایک رسالہ بھی شائع ہوا تھا ذکر والی نعت. بھائی ہمیں بلایا تھا، ہاں سارے نعت خانوں کو بلایا تھا جو اس وقت جو ہے نا خوب، ہاں یہ بتایا نا، یہ مطلب وہ کیا بات، اور آ کر سب نے توبہ تلہ کر دی، اس کے بعد پھر وہی چیزیں ہوئی، کیا وجہ تھی؟ میں آپ کو بتاؤں اصل بات پتہ ہے کیا، جی وہاں پہ اس طرح کی ذکر کے انداز میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر پڑھی جاتی ہے. پنجاب میں ابھی بھی، پنجاب تو خیر پاکستان میں ہی ہے نا، ہمارے یہاں پہ یہ اس میں یہ چیز نہیں تھی، یہ انداز نہیں تھا ذکر. صحیح ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ ماحول بھی مطلب وہ خرابی کی طرف جا رہا تھا. جب تک بڑے 2-4 سینسیبل لوگ کر رہے تھے نا، جب تک تو ماحول خراب نہیں تھا، طریقے سے کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، جب علماء نے اس خطرے کو محسوس کیا نا کہ یار ہر بندہ اپنے ساتھ ایک جمہوریہ لے کے چل رہا ہے اور بولا بجائے جا ڈگڈگی، نہ ان کو ذکر کا پتہ ہے نہ ہم لوگ. دیکھیں میں نے بھی اویس قادری صاحب ایک دفعہ نعت پڑھے تھے لانڈی میں، تو میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا تھا. یعنی اس طرح کا جب ماحول، یہاں تک جب ماحول تھا نا جی، تو اس ٹائم تک تو یہ چیزیں صحیح چل رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے عجب الگ الگ انداز سے ذکر کی آوازیں نکالنی شروع کی نا، کہ جس نے میوزک کو بھی پتہ نہیں کہاں اٹھا کے پھینک دیا، اللہ اکبر، تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یار دیکھو دین تو خراب ہو رہا تھا. صحیح بات، دین کا معاملہ صحیح چل رہا تھا نا، تو صحیح چل رہا تھا، اب خراب ہو گیا. تو امیر اہل سنت تو ہمارے باپا ہے نا، میرے تو مرشد ہیں. سبحان اللہ، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر، واہ. جیسے آپ آج کل وہ نعرہ جب دیا ہر صاحب یہ نبی جنتی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال بھائی ذکر والی نعت خوانی پر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی ایک وقت لگایا اس ثناخوانی میں، غالباً 30 سال تو ہو چکے شاید، نہیں آلموسٹ 25 ایئرس ہو گئے. 15 سال کی عمر سے ثناخوانی کا آغاز ہوا، 14-15 سال کی عمر سے. بلال بھائی اس وقت میرے خیال سے ذکر کا دورہ تھا، نعت کے ساتھ ساتھ محافل میں پہلے تو شادی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ذکر کا ٹرینڈ آ گیا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے جب سٹارٹ کی تو اس وقت ذکر نہیں تھا؟ ہاں ذکر تھا مگر یعنی جس میں ہم یعنی بچپن میں جن محفلوں میں جاتے تھے نا، جی ان میں ذکر نہیں، میں آپ کے سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے قدم رکھا. جب تو تھا، ٹھیک ہے، جب تو تھا بھائی. اچھا، یا حسین ابن علی، بھردو جھیلی میری، یا محمد، البمز کافی سارے البمز ہیں، نام لیتے لیتے ٹائم گزر جائے گا، لیکن بہت سارے البمز میں ذکر آیا. پھر غالباً امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، غالباً نہیں یقیناً انہوں نے سب کو دعوت فکر دی کہ، اور اس پر ایک رسالہ بھی شائع ہوا تھا ذکر والی نعت. بھائی ہمیں بلایا تھا، ہاں سارے نعت خانوں کو بلایا تھا جو اس وقت جو ہے نا خوب، ہاں یہ بتایا نا، یہ مطلب وہ کیا بات، اور آ کر سب نے توبہ تلہ کر دی، اس کے بعد پھر وہی چیزیں ہوئی، کیا وجہ تھی؟ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اصل بات پتہ ہے کیا جی، جیسا ماحول ہوتا ہے نا، جیسے بغداد شریف ہیں اور دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ اس طرح کی ذکر کے انداز میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر پڑھی جاتی ہیں. پنجاب میں ابھی بھی، پنجاب تو خیر پاکستان میں ہی ہے نا، میں تو آپ کو جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بلال بھائی. دیکھیں جیسا مطلب ماحول ہوتا ہے نا جس شہر کا، عرفیت کے اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ یہ عرف میں یہ چیز نہیں تھی، یہ انداز نہیں تھا ذکر کا. صحیح ہے. اور اس سے جو ہے نا وہ ماحول بھی مطلب وہ خرابی کی طرف جا رہا تھا. جب تک بڑے 2-4 سینسیبل لوگ کر رہے تھے نا، جب تک تو ماحول خراب نہیں تھا، طریقے سے کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. جب علماء نے اس خطرے کو محسوس کیا نا کہ یار ہر بندہ اپنے ساتھ ایک جمہوریہ لے کے چل رہا ہے اور بولا بجائے جا ڈگڈگی، نہ ان کو ذکر کا پتہ ہے نہ ہم لوگ. دیکھیں میں نے بھی اویس قادری صاحب ایک دفعہ نعت پڑھے تھے لانڈی میں، تو میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک جو بندہ نعت پڑھ رہا ہے نا وہ بھی باوضو ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی باوضو ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھے میری بات کو؟ بالکل میں سمجھ گیا. یعنی اس طرح کا جب ماحول، یہاں تک جب ماحول تھا نا تو اس ٹائم تک تو یہ چیزیں صحیح چل رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے عجب الگ الگ انداز سے ذکر کی آوازیں نکالنی شروع کی نا، کہ جس نے میوزک کو بھی پتہ نہیں کہاں اٹھا کے پھینک دیا، اللہ اکبر، تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یار دیکھو دین تو خراب ہو رہا ہے نا. صحیح بات، دین کا معاملہ صحیح چل رہا تھا نا،
تو صحیح چل رہا تھا, اب خراب ہو گیا. تو امیر اہل سنت تو ہمارے باپا ہے نا, میرے تو مرشد ہیں. سبحان اللہ. باپ تو پھر باپ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. واہ جیسے آپ آج کل وہ نعرہ جب دیا, ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی خطرے کو محسوس کر لیتے ہیں نا جب. صحیح ہے. اہل اللہ کا کام یہی ہے. اللہ اکبر. وہ جب خطرے کو محسوس کرتے ہیں نا کہ یار کام کوئی خراب ہونے والا ہے, تو ان کو روکو بھائی, بلاؤ. بولو کون ہے؟ اچھا بلال ہے. کہیں سے ہوتے ہیں تو ان کو بلاؤ, یہ تو سارے میرے بچے ہیں. بلال بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ولی کو اشارے کہیں سے ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں. پھر یار یہ تو پھر وہ روح کا تعلق ان کا, آپ کا ہمارا تعلق تو خیر کہاں تک ہوگا, یہ تو آپ اور میں ہم اپنا جانتے ہیں. یہ تو اہل اللہ ہے. جی جی. ذکر باپا نے ہمیں بلایا نا, باپا نے بلا کے ہمیں کہا کہ بھائی یہ جو تم لوگ کام کر رہے ہو نا, یہ کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے وہی بات ہے نا, نقصان ہو رہا ہے نا, دین کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کا مذاق اڑایا. اللہ یعنی یہ آپ چلو ہم لوگ تو خیر ہمیں اس لیے روکا گیا کہ یار آپ لوگوں کو دیکھ کے لوگ کر رہے ہیں. صحیح. یہی بات میں نے کنٹینٹ کی آپ کو بتائی نا یاسر بھائی, بات جب ہم کھڑے تھے میں نے کیا بولا, یار ہماری آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو وہ چیز ڈیلیور کریں جی جو ان کے لیے فائدے مند ہو. لیکن بلال بھائی میں یہ کہتا ہوں چلو اس وقت وہ رک گئے, کچھ لوگ رک گئے اور کچھ لوگوں نے جاری رکھا, جو مطلب تفصیل میں نہیں جاتے, نام لیے بغیر ہی بات کرتے ہیں. لیکن اب جدید ثناخوانی, میں جدید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہی چیزیں ساری ہو رہی ہے, رخ چینج کر دیا, ساری چیزیں پیچھے وہی بج رہی ہیں. اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب جو آج کل جیسے جدید ریکارڈنگز ہو رہی ہے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے, یہ صحیح ہے؟ بھائی جان یہ تو ایک میں آپ کو بات بتاؤں نا, ہیلا ہے. عجیب تماشا ہو رہا ہے, سمجھ گئے آپ, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, ہر کوئی اپنے طور سے بس لگا ہوا ہے, کر رہا ہے. ہمارے درمیان فتنہ ہے نا, مال. اور اللہ اکبر, ہمارے پاس تو مال کا فتنہ, یعنی ہم پیسے کا انداز نہیں دیکھ رہے کیسے آ رہا ہے. صحیح, بس پیسے آنے چاہیے. اچھا بلال بھائی یہ بھی ساتھ میں ایک سوال رکھ رہا ہوں اس میں کہ جس طرح کی یہ ذکر والی ثناخوانی چلے, پھر باپا کے کہنے پر کچھ لوگ رک گئے, کچھ لوگوں نے کیا, اکثر کچھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اگر آپ ایک سال شاید رک گئے تھے, نہیں بعد میں دوبارہ میں نے نہیں کیا. میں نے نہیں کیا. میں آپ کو بڑے بڑے نام بتاتا ہوں جن کو باپا نے آگے نہیں کیا. اس کے بعد بہت سارے نعت خانوں کو باپا نے, جنہوں نے میرے تو دف میں کلام, میں چند ایک نام جانتا ہوں بلال بھائی, میں یہاں نام لوں گا نہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے بعد میں وہ کیسٹ سی ڈی میں کیے, وہ چیزیں وہ آئی پھر دوبارہ, لیکن پھر جب سخت موقف آیا پھر یہ لوگ رکے. اچھا ہاں, خیر میں نے اس پر اتنی تحقیق نہیں کی, ہم تو اپنی بات کریں گے. میں جاتا تھا نا کیسٹ کی دکان پر بلال بھائی, سب سے پہلے میں حاجی صاحب کی کیسٹ لیتا تھا, پھر ایک اور نعت خواہ نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں ان کی لیتا تھا, پھر آپ کی کیسٹ لیتا تھا, پھر فرقان بابو کی لیتا تھا, اسی طرح ساری ایک ایک کر کے میں پھر جب سی ڈی آتی تھی نا ویڈیو, کیونکہ ویڈیو والی بعد میں ریلیز ہوتی تھی, آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ویڈیو میں ٹائم لگتا تھا, ہم خود انتظار کرتے تھے کہ یار تو پھر میں ویڈیو والی وہی سی ڈیاں لے کر آتا تھا. بلال بھائی میرے خیال سے آج کل جس طرح سے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, اور عموماً چلے ہم اس بات کو ایک طرف کرتے ہیں, میں دوسری طرف آ جاتا ہوں کہ محفلوں میں جاتے وقت بڑی بڑی ڈیمانڈز کرنا, یا پھر یہ کہنا کہ یار میں اتنا وقت پڑھوں گا اور میرا اتنا لفافہ ہوگا,